بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول نے اپنی حیاتی زندگی میں 9 رمضان گزارے ہیں۔ 10ویں رمضان کی شروع ہونے سے پہلے آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے آپ نے اپنی زندگی میں روزے فرض ہونے سے وفات تک رمضان گزارے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کی سحری اور افطاری کیسے ہوتی تھی، سحری اور افطاری میں کیا کیا چیزیں کھانا پسند کرتے تھے، اور ساتھ میں ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افطاری کا ایک ایسا واقعہ بھی بتانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ لوگوں کا دل خوش ہو جائے گا۔ دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی مغرب کی نماز سے پہلے کچھ کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ آپ تازہ کھجور سے افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو پھر آپ خشک کھجور سے یعنی کہ سوکھی کھجور سے افطاری فرماتے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ہوتے تو پھر آپ معمولی سا پانی پی کر افطاری کرتے تھے، یعنی کہ تھوڑے سے پانی کو پی کر آپ افطاری کرتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھجوروں سے یا پھر کسی ایسی چیز سے افطاری فرماتے تھے جو آگ کی پکی ہوئی نہ ہوتی تھی، جیسے کہ پھل اور فروٹس، یعنی کہ آپ اس طرح کی چیزوں سے روزہ کرنا زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اس لیے یاد رکھیں، تازہ کھجور سے افطار کرنا یا مستحب ہے، اور اگر تازہ کھجور نہ ملے تو چھہارے سے روزہ کھولنا بھی بہتر ہے، اور اگر کبھی خشک کھجور بھی نہ ملے تو پھر پانی سے افطاری کرنا بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا پھر اس کے علاوہ جوس یا دودھ کے ساتھ بھی روزہ کھولنا بہتر ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افطاری میں آگ پر پکی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے لیے آپ نے منع فرمایا ہے، بلکہ اس کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ افطاری میں آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھانے سے پیٹ کو نقصان پہنچتا ہے، معدے کو نقصان پہنچتا ہے، اسی لیے آپ اپنے آپ کو اس پریشانی سے بچانے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ مگر آج کل تو دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر لوگ افطاری میں تلی ہوئی چیزوں کو کھانا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، اللہ کے رسول جب سحری کھاتے تھے تو بالکل آخری وقت میں کھاتے تھے۔ ادھر حضرت بلال اذان دے رہے ہوتے تھے اور ادھر آپ آخری لقمہ کھا رہے ہوتے تھے۔ ادھر سورج نیچے ہوا یعنی کہ ڈوبا اور آپ نے اپنے منہ میں کھجور رکھی۔ آپ اسی لیے کرتے تھے تاکہ آپ کی امت پر بھوک کا وقت کم سے کم آئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سحری کے وقت میں بکرے کی سیری کھا رہے تھے۔ حضرت علی بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ اتنے میں حضرت بلال تشریف لائے ہیں اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، وقت ختم ہو گیا ہے، میں اذان دینے جا رہا ہوں، آپ برائے مہربانی کھانا پینا بند کریں۔ اور یہ کہہ کر حضرت بلال اذان دینے چلے گئے اور اذان دینے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت بلال کو خیال آیا کہ پتہ نہیں میرے نبی نے کھانا پینا بند کیا ہے یا نہیں، اسی لیے حضرت بلال واپس آ گئے اور آ کر دیکھا تو ابھی بھی اللہ کے نبی سحری کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، آپ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، صبح ہو گئی ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنے ہاتھوں کو نیچے کر لیا اور کہنے لگے، اے بلال، ابھی وقت باقی تھا، لیکن تیری قسم کھانے پر اللہ نے اس کو پہلے ہی نکال دیا، کہیں تیری قسم کہیں جھوٹی نہ پڑ جائے۔ پھر حضرت علی نے فرمایا، اگر بلال قسم نہ کھاتے تو جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہتے تب تک صبح صادق نہ ہوتی۔ اب دوستو، آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کو اللہ کے پیارے نبی بہت زیادہ پسند فرماتے تھے اور ان کو شوق کے ساتھ تناول فرماتے تھے۔ نمبر 1، کھجور۔ دوستو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ چند کھجوروں سے افطاری فرماتے تھے، یعنی کہ تازہ کھجوروں سے آپ افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی پھر آپ سوکھی کھجور سے افطاری کرتے تھے، اور اگر سوکھی کھجور بھی نہ ملتی تو پھر آپ پانی سے افطاری کرتے تھے۔ کھجور میں سب سے زیادہ آپ کو اجوا کھجور سب سے زیادہ پسند تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجور ہوتے ہیں اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔
نمبر 2 انگور۔ دوستو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کھانا بھی بہت پسند تھا، یعنی کہ آپ انگور کو بڑے ہی شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے، کیونکہ انگور انسانی صحت کے لیے بھی بہت ہی فائدہ مند پھل ہے۔ نمبر 3 دوستو پیارے نبی کو انار کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ انار کو بھی بڑے شوق کے ساتھ کھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ انار جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ نمبر 4 انجیر۔ انجیر دوستو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک تھی۔ انجیر بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے، یعنی جنت میں جتنے بھی پھل ہوں گے وہ انجیر کی طرح نہ کوئی چھلکا ہوگا اور نہ ہی کوئی گٹھلی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ انجیر کا پھل کئی طرح کی بیماریوں کو بھی روکتا ہے۔ نمبر 5 تربوز۔ دوستو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو افطاری میں تربوز بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر تربوز کو کھجور کے ساتھ میں ملا کر کھاتے۔ نمبر 6 دودھ۔ دودھ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی۔ آپ کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ دودھ کو کبھی خالی تو کبھی پانی میں ملا کر پینا پسند کرتے تھے۔ نمبر 7 دوستو اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہد بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ اکثر شہد کا استعمال کرتے تھے، اور یہی نہیں، شہد کا ذکر قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ آیا ہے۔ نمبر 8 گوشت۔ دوستو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گوشت کھانا بھی بہت پسند تھا۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا اور جنت دونوں جگہ میں سب کھانوں کا سردار گوشت ہوگا، کہ اللہ کے پیارے نبی شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت کو زیادہ شوق سے تناول فرماتے تھے۔ آپ کو بکرا اور دمبا اور اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا۔ نمبر 9 جو کی روٹی۔ دوستو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کی روٹی بھی بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ آپ اکثر جو کی روٹی کھانا پسند کرتے تھے اور بغیر چھانے ہوئے آٹے کی موٹی موٹی روٹی تناول فرماتے تھے۔ نمبر 10 چاول۔ پیارے نبی کو چاول کھانا بھی بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ چاول کو بھی بڑے شوق کے ساتھ میں کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے چاول کے دانے میں بہت برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افطاری میں کیا کیا چیز پسند تھی۔ تو یہ ویڈیو یہیں تک، اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔